اتنا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی۔ اس لیے وراثت کے معاملات میں اللہ سے ڈرو میرے بھائی، اور کبھی غور کرو، جس بہن کا حق مار رہے ہو، جس بھتیجے کا حق مار رہے ہو، اس کے باپ کے مرنے کے بعد وہ یتیم ہے، اور یتیم کا مال اگر ناجائز طریقے سے کوئی کھاتا ہے اس کی بڑی خطرناک وعید ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، حرام طریقے سے کھاتے ہیں، ایک تو حلال طریقہ ہے، اگر کسی یتیم کی پرورش آپ کر رہے ہیں اور آپ پیسے والے نہیں ہیں، آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں اور اس پرورش کے بدلے میں اس یتیم کا جو مال ہے اس میں سے اپنے حق بھر کا پیسہ آپ لے رہے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر ناجائز طریقے سے یتیم کا مال کوئی کھا رہا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ یتیم اس لائق نہیں ہے کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے۔ بڑا بے رحم ہے وہ انسان، بڑا جانور ہے وہ انسان جو کسی یتیم کے حق کو دبائے، جو کسی یتیم کو مارے، جو کسی یتیم پر ظلم کرے۔ اللہ کے پیارے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طریقے سے رہیں گے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ او لوگوں، یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ آج ان مدرسوں میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، ان مدرسوں میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، اور ان یتیم بچوں پر اگر آپ کوئی مال خرچ کرتے ہیں اس سے ڈبل فائدہ آپ کو ملے گا۔ جو ثواب ملے گا دان کا چندے کا وہ تو ملے گا، اگر یتیم بچے کے اوپر آپ مال خرچ کر رہے ہیں تو قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ رہنے کا موقع آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی یتیم کی پرورش میں حصہ لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا جب حرام ہے، آپ کی بہن بھی آپ کے باپ کے مرنے کے بعد یتیم ہو گئی، آپ کا بھتیجا اپنے باپ کے مرنے کے بعد یتیم ہو گیا، اس بھتیجے کا اس بہن کا حق مارنے کے پہلے سوچ لو کہ کل اگر تمہارے بچے یتیم ہو گئے تو ان کا کیا ہوگا۔ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو، تمہارا انتقال ہو جائے اور تمہارے بچوں کے ساتھ کوئی ناانصافی کرے، تمہارے بچوں کا کوئی حق مار لے تو سوچو تمہیں کیسا لگے گا۔ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو اور کسی یتیم کے مال کو ہڑپنے کی کوشش مت کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں اگر کسی کا حق ہم نے مارا ہوگا قیامت کے دن ہم کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم دنیا میں لوگوں کا حق دے دو ورنہ قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، قیامت کے دن اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا، اس بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا، جانوروں سے بھی حساب لیا جائے گا۔ اگر جانوروں سے قصاص لیا جائے گا تو ہم اور آپ تو انسان ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا 30واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، او لوگو تم وراثت کو ڈکار جاتے ہو، تم میراث کو کھا جاتے ہو اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، او لوگو ذرا اس دن کو یاد کرو جس دن زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا اور فرشتے بھی لائن لگا کر کے کھڑے ہوں گے اور جہنم کو بھی اس دن لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان ما سعی، اور قیامت کے دن انسان یاد کرے گا اس نے دنیا میں کیا 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 ہے۔
جتنے لوگوں نے زمینوں کو ہڑپائے، جائیدادوں کو ہڑپائے، لوگوں کا حق مارا ہے، کوئی ایک آدمی بتا دو جو مرنے کے بعد اپنی زمین کو لے کر کے گیا ہو، اپنی جائیداد کو لے کر کے گیا ہو، اپنے روپیے پیسے کو لے کر کے گیا ہو۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے میرے پیارے بھائیوں، اسی قبر کی 2 گز زمین ہم کو دفن ہو جانا ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اپنی آخرت کو داؤں پہ نہ لگاؤ، اپنی آخرت کو خطرے میں نہ ڈالو میرے بھائیوں، لوگوں کا حق دنیا میں دے دیا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی نے اتنی خطرناک وعید فرمائی۔ آپ نے فرمایا اپنے انتقال کے کچھ پہلے آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں اور اپنے لونڈیوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ حق تلفی مت کرنا۔ اسلام وہ دین ہے کہ سماج کا وہ طبقہ جو مزدوروں کا طبقہ ہے، جو غلاموں کا طبقہ ہے، جو لونڈیوں کا طبقہ ہے، جس کو دنیا میں حقیر مانا جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے انتقال کے پہلے دنیا کو وصیت کر کے جا رہے ہیں، اس غلام اور لونڈی کا بھی حق آپ کو نہیں مارنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے غلام کو برا بھلا کہہ دیا، اس کی ماں کا نام لے کے کچھ آر دلا دی، کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ اللہ کے پیارے نبی کو بہت غصہ آیا، آپ نے فرمایا اے ابو ذر، آج تم نے اتنا خطرناک کام کیا ہے کہ یہ تو دور جاہلیت کا کام ہے، یہ تو وہ انسان یہ کام کرے گا جس کے اندر دور جاہلیت کا کوئی حصہ رہ گیا ہو۔ آپ نے کہا کہ یہ نوکر چاکر، یہ کام کرنے والے، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، جو کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو پہنو ان کو پہناؤ۔ اسلام تو وہ مذہب ہے میرے بھائی جو غلاموں کا، نوکروں کا بھی حق ہمیں بتاتا ہے۔ دنیا میں لوگ مزدور دیوس مناتے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہیں، ایسوسی ایشن بنی ہیں مزدوروں کے حقوق کے لیے۔ 1400 سال پہلے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے حق کی لڑائی لڑی ہے، مزدوروں کو ان کا حق دیا ہے آپ نے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں آتوا الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کا پسینہ سوکھنے کے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام تو وہ پیارا دین ہے جو ہر حقدار کو اس کا حق ٹائم پر دینے کی تعلیم دیتا ہے۔